بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اصحاب سبت کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اصحاب سبت بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا۔ قرآن پاک کی آیات کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کرنے کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ چنانچہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اصحاب سبت خدا کے حکم سے بندر کی شکل اختیار کر گئے، اور بعد احادیث کے مطابق یہ مسخ شدہ گروہ 3 دن کے بعد ہلاک ہو گئے۔ روایات کے مطابق اصحاب سبت کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اور شہر ایلا میں پیش آیا، جو آج کل مقبوضہ فلسطین میں ہے، اور اس وقت اسے ایلات کہا جاتا ہے۔ اصحاب سبت کی بستی بحر قلزم کے کنارے واقع تھی، جس کا نام آئلہ تھا۔ یہ شہر مدین اور طور کے درمیان تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بستی کا نام مدین تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام موتا تھا۔ یہ مدین اور اینونا کے درمیان تھا۔ انہیں حکم ملا کہ یہ ہفتہ کے دن کی حرمت کریں اور اس دن شکار نہ کریں، مچھلی نہ پکڑیں۔ ادھر مچھلیوں کی بحکم الہی یہ حالت ہوئی کہ مچھلیاں ہفتے والے دن تو پانی کے اوپر چلی آتی، کھلم کھلا ہاتھ لگتی، تیرتی پھرتی، سب طرف سے سمٹ کر آ جاتی، اور جب ہفتہ نہ ہوتا ایک بھی مچھلی نظر نہ آتی، بلکہ تلاش پر بھی ہاتھ نہ لگتی اور پانی کی گہرائی میں ہی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہفتے کے دن شکار سے منع کیا تو اس قبیلے کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا وہ گروہ جو مچھلی تو نہیں پکڑتا تھا لیکن پکڑنے والوں کو اس گناہ کے کام سے روکتا بھی نہیں تھا، اور تیسرا وہ گروہ جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا بلکہ پکڑنے والوں کو اس کام سے روکنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ لیکن جب وہ لوگ باز نہیں آئے تو بالآخر اس قوم پہ خدا کا عذاب آ گیا، اور پہلا اور دوسرا گروہ اس عذاب کی گرفت میں آ گئے، اور تیسرا گروہ جو ان کو منع کرتا تھا وہ اس عذاب سے محفوظ رہا۔ اصحاب سبت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ 12,000 یا 70,000 نفوس پر مشتمل تھے۔ اصحاب سبت کا لفظ قرآن میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 47 میں آیا ہے، لیکن بعد دوسری آیات میں مذکورہ قوم کی داستان اور ان کے انجام کا تذکرہ آیا ہے۔ شہر ایلا اس وقت مقبوضہ فلسطین میں دریائے احمر کے کنارے موجود ہے، جسے ایلات کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان میں سے اکثر لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ تو آخر کیا بات تھی کہ مچھلیاں پکڑنے پر ان کو بندر بنا دیا گیا، جبکہ ان کا پیشہ ہی ماہی گیری تھا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہفتے والے دن شکار سے روکنا صرف ان کا امتحان لینا مقصود تھا، اور امتحان کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ یا تو ایسی چیز قربان کرنے کا حکم دیتا ہے جو سب سے زیادہ پیاری ہو، یا پھر کسی پسندیدہ کام سے روکتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹا قربان کرو، حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ فلاں درخت سے مت کھانا۔ اب اس قوم کی پسندیدہ چیز تھی مچھلی، سو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ دیکھو بستی والو، پورا ہفتہ مچھلیاں پکڑو، مسئلہ نہیں، صرف ہفتہ یوم سبت کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، اس دن مچھلیوں کے لیے امن کا دن ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا کہ اس دن مچھلیاں سطح سمندر پر آ جایا کرتی تھی، باقی دنوں میں مچھلیاں سمندر کی گہرائی میں ہوا کرتی تھی۔ اب ماہی گیر ہفتے کے دن دیکھتے کہ اتنی تعداد میں مچھلیاں وہ بھی گھر بیٹھے مل رہی ہیں تو ان سے رہا نہ گیا۔ ان کے کچھ ماہی گیروں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا، یعنی امتحان میں فیل ہو گئے۔ اس بستی کے نیک لوگوں نے انہیں اس کام سے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ بڑے چالاک نکلے۔ وہ بولے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کو ماہی گیری سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے۔ انہوں نے ایک چال چلی، وہ یہ کہ ساحل سمندر پر بڑے بڑے حوض بنا دیے، جن کے دروازے وہ ہفتے کی صبح کھول دیا کرتے۔ مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہوتی تو شام میں یہ لوگ ان کے دروازے بند کر دیا کرتے۔ اس طرح مچھلیاں ان حوضوں میں قید ہو جاتی۔ یہ لوگ ہفتے کے دن تو ان مچھلیوں کو ہاتھ بھی نہ لگاتے، البتہ اتوار کے دن ان کا خوب شکار کیا کرتے، اور کہتے ہم نے تو اتوار کو شکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہفتے کا منع کیا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئے اور مختلف ہیلوں بہانوں سے ٹال مٹول کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کو جلال آیا
اور حکم دیا کہ جو لوگ اچھے ہیں وہ اس بستی سے نکل جائیں۔ باقی جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرتے تھے ان پر عذاب نازل ہوا، وہ بندر بن گئے اور بستی کے دروازے بند ہو گئے تاکہ وہ باہر نہ جا سکیں۔ روایات میں آتا ہے کہ برابر والی بستی کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ اس بستی کی دیواروں پر چڑھ کر ان مردوں عورتوں کو بندروں کی شکل میں دیکھا کرتے، اور جو بندر شکل سے انہیں لگتا کہ یہ اس کا فلاں دوست ہے تو وہ ان بندروں سے پوچھتے کہ تم فلاں ہو، اور وہ اشک بری آنکھوں سے سر ہلا کر تائید کرتے۔ 3 دن بعد تیز آندھی چلی اور یہ بستی صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ رات کو اپنے شہر یا قلعے کا دروازہ بند کر کے سوتے تھے۔ جس رات عذاب آیا، حسب دستور یہ شہر یا قلعے کا دروازہ بند کر کے سوئے تھے۔ صبح کو جب باہر والے شہر میں داخل ہونے کو آئے تو خلاف معمول اب تک دروازے بند پائے۔ آوازیں دیں لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ قلعہ پر چڑھ گئے، دیکھا تو سب بندر بنا دیے گئے ہیں۔ کھول کر اندر گئے تو بندر اپنے اپنے رشتہ داروں کے قدموں میں لوٹنے لگے۔ ناظرین، سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، اور جو لوگ اس قصے سے منسوب ہیں انہیں اصحاب سبت کہا جاتا ہے۔ آج بھی ہفتے کا دن یہودیوں میں مذہبی دن کے طور پر رائج ہے۔ اس دن چھٹی کی تاکید ہے۔ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تفسیر مجمع البیان میں آیت کے ذیل میں نقل کی ہے۔ حضرت کے شاگرد اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ رو رہے تھے۔ دیکھا کہ ان کی گود میں قرآن کھلا رکھا ہوا ہے۔ میں کچھ دیر ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کے قریب نہیں ہوا، لیکن جب اسی حالت میں کافی دیر ہو گئی تو پھر میں آگے بڑھ کر بیٹھ گیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ پر قربان کرے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، ان اوراق قرآن نے مجھے رلا دیا ہے۔ وہ سورۃ الاعراف تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تم ایلا کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، وہاں کچھ یہود آباد تھے۔ سینچر یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں ساحل پر نمودار ہوتی پھر غائب ہو جاتی، جنہیں حاصل کرنے کے لیے انہیں سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ سینچر کے دن خوب موٹی اور عمدہ مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتے ہوئے بکثرت آتی۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا، پھر شیطان نے انہیں اکسایا کہ ہفتے کے دن تو تمہیں صرف مچھلیاں کھانے سے منع کیا گیا ہے، شکار کرنے سے نہیں، سو تم ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر دوسرے دن کھا لیا کرو۔ ان کے واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت 163 میں آیا ہے۔ ترجمہ، اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ سمندر کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے، جبکہ وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے، اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ پہلے ہفتہ کے دن کی تعظیم بطور بدعت خود ان لوگوں نے نکالی۔ اب اللہ کی طرف سے بطور آزمائش کے وہ تعظیم ان پر ضروری قرار دے دی گئی، اور حکم ہو گیا کہ اس دن مچھلی کا شکار نہ کرو۔ ان میں سے ایک گروہ نے انہیں شکار سے روکا، لیکن ان کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور یہ لوگ فرمان ربانی کو بھول بیٹھے اور عذاب الہی کے شکار ہو گئے۔